بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ فتح میں مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور اسفان تک روزہ رکھتے رہے۔ اسفان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور دونوں ہاتھ لمبے کیے، پانی کو اٹھایا تاکہ لوگ دیکھے، پھر افطار کیا یہاں تک کہ مکہ پہنچے۔ یہ رمضان کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر میں روزہ بھی رکھا اور افطار بھی کیا۔ اب جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا تو کوئی اگر سفر میں روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے یا نہ چاہے تو نہ رکھے۔ پھر اگر جتنے روزے سفر میں چھوٹ گئے ان کا شمار غیر رمضان میں پورا کرے۔ حضرت بنی سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک میں سفر کرتے تھے، نہ ہی روزے دار کے روزے پر کوئی تنقید کرتا اور نہ ہی روزہ چھوڑنے والے کے چھوڑنے پر کوئی تنقید کرتا، یعنی اگر سفر میں کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو اسے کچھ نہ کہے اور روزہ رکھنے والے کو بھی کچھ نہ کہے، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اتنے ہی روزوں کا شمار عام دنوں میں پورا کرنا ہوگا، اور اگر کوئی سفر میں روزہ رکھتا ہے تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اسے بھی کچھ نہ کہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ایک سفر میں تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہے اور اس پر سایہ کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا، یہ ایک آدمی ہے جس نے روزہ رکھا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم سفر میں روزہ رکھو۔ اب اگر اس حدیث پاک کو سمجھو تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو ہی روزہ رکھو، کیونکہ روزہ صبر کا نام ہے، کسی کو پریشان کرنے کا نہیں۔ اس طرح دکھاوا کر کے روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، کیونکہ دکھاوا اللہ کو پسند نہیں، اور روزے میں دکھاوا نہیں ہوتا، تبھی تو روزے دار اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک دن اللہ تعالی کی راہ میں روزہ رکھا، اللہ تعالی جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ سبحان اللہ! ایک دن کے روزے کا یہ اثر تو سوچو پورے مہینے کے روزے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، بس اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ حضرت اریان بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سحری کی دعوت دی تو فرمایا، آؤ صبح کے بابرکت کھانے کی طرف، یعنی سحری کا کھانا بہت ہی بابرکت ہے تو اسے کبھی نہ چھوڑے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالی سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہو اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہو، اس کی مغفرت کر دی جائیں گی۔ دوستو، مغفرت بندوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہماری مغفرت ہو گئی تو سمجھو ہم کامیاب ہو گئے، کیونکہ دنیا میں ہمیں جتنی بھی تکلیفیں ہوں گی تو ایک بار کا ہمارے اہل و اقارب، ہمارے رشتہ دار ہمارا ساتھ دینے آ بھی جائیں گے، لیکن ذرا سوچو، ایک بار روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ گیا تو صرف ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر میں اتارنے ہی آئیں گے، اس کے بعد بس رہ جائیں گے تو ہمارے عمل جو ہم دنیا میں کرتے رہے۔ اگر ہمارے عمل صحیح ہے تو ہماری مغفرت ہو جائیں گی، اور اگر ہمارے عمل ہی صحیح نہ ہوئے تو سوائے پشیمانی کے اور کچھ بھی حاصل نہ ہو سکے گا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں رمضان کا مبارک اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے، تو اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ اسی مہینے میں ایک اسرائے مغفرت بھی ہے جس میں بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے، تو منا لو اپنے رب کو اور مغفرت کی دعائیں کرو، اپنے لیے بھی اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔